آج کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر ہوگی۔ وہ اس لیے کہ مبارک مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور جمادی الآخر کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا، اور اسی 22 تاریخ کو فاتحہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس مسجد میں بھی فاتحہ کا انعقاد کیا جائے گا، اور ابھی تو 13 تاریخ ہے، انشاءاللہ 22 تاریخ کو ہے، تو اس سے قبل ان کا جو عرس ہوتا ہے تو وہ 22 جمادی الآخر کو ہوتا ہے۔ جب خوف و ہراس کا معاملہ تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے بتاتے تھے، میں مسلمان ہوں۔ آپ نے حضرت خباب کے بارے میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ حضرت خباب ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ اسلام کے چھوڑنے پر اتنے تشدد برتتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ ظلم کی انتہا کو اس نے پا لیا۔ اللہ اکبر! دہکتے ہوئے انگارے حضرت خباب کو اس پر لٹا کر کے اور ایک وزنی پتھر رکھ کے کہتا تھا، اللہ اکبر! اے خباب، ابھی بھی تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ وہ پتھر وزنی اور اس کے نیچے انگارے اور اس کے اوپر آپ، اللہ اکبر! آپ کے بدن سے چربی نکل کر وہ انگارے تو بجھ جاتے تھے، لیکن جب ہوش آتا تھا تو آپ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے۔ لیکن مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ پیارا مذہب ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ صحابہ کی شان ہے، ان کے تصدق سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر! بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو کہلاتے ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کا مژدہ سنایا تھا، وہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول بنے تھے۔ وہ اسلام کس وجہ سے لائے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے، اور آپ کے اسلام لانے کا وہ سچا واقعہ کہ آپ کے دل میں حضور نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، ابوبکر صدیق کو پیغام نہیں دیا تھا، بلکہ خود حضور کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے پیش کیا تھا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کی دعوت دیجیے، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھایا، لیکن ان کے دل میں اسلام کی یہ اس وقت جس وقت کوئی اسلام کو قبول نہیں کر رہا تھا، اور اسلام کو لوگ جو ہے رد کرتے تھے اور اسلام کو جھٹلاتے تھے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کو قبول کیا۔ آخر آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کیسے ہوئی؟ حضور نے ان کو تو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ تو وہ واقعہ کہ جب آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام جب آپ پہنچے، آپ کا جو تجارتی معاملہ تھا، سامان تھا، وہ فروخت کیا۔ بیچنے کے بعد میں آپ جب ملک شام رات کے وقت ٹھہرے، اور ایک بحیرہ راہب نام کا شخص جو حضور کی پیشن گوئی بتایا کرتا تھا، اسی کی گرجا گھر کے پاس آپ ٹھہرے، اور جب آپ کی تنہائی ہوئی، سارے لوگ خواب میں تھے، عالم خواب میں تھے، سو رہے تھے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ آسمان کا جو چاند ہے ٹوٹ کر زمین پر آ گیا اور میری گود میں آ گیا۔ گود میں آنے کے بعد میں نے اس چاند کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر! وہ چاند کے اندر نورانیت بھی ہے، حسن و جمال بھی
بھی ہے, چمک دمک بھی ہے. یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر آپ صبح کو بیدار ہوتے ہیں. بیدار ہونے کے بعد اسی قریب میں ایک گرجا گھر تھا جس کا مالک, جس کا عبادت کرنے والا ایک بحیرہ راہب نام کا شخص تھا جو یہود و نصارہ کا بہت بڑا عالم تھا اور وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا. جا کے آپ نے اسے بیان کیا اپنا یہ عجیب و غریب خواب. جب اس نے خواب سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے. کہنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں. نام کیا ابو بکر ہے. کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو کہا اگر یہ تمہارا خواب سچا ہے تو نبی آخر الزماں کے لمحے قریب آ چکے ہیں. اللہ اکبر. نبی آخر الزماں کا لمحہ قریب آ چکے ہیں اور وہ شہر مکہ میں پیدا ہوں گے. تم ان کے دوست, ان کے رفیق ہوگے. بعد وصال ان کے خلیفہ بنو گے, ان کی جگہ پر بیٹھو گے اور ساری زندگی تم ان کا ساتھ دو گے. اور جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے اور ایک غار میں ٹھہریں گے اور اپنا مبارک سر تمہارے زانوں پر رکھے آرام کریں گے. یہ خواب کی تعبیر بتائی. آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے اسلام کی دعوت دیجیے. اللہ کے حبیب نے کہا پڑھو کلمہ طیبہ, اور انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مذہب اسلام میں داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا, میں مسلمان ہو چکا, لیکن یا رسول اللہ جو نبی ہوتا ہے اللہ اسے معجزاتوں کا مال عطا فرماتا ہے. میرا ایمان مضبوط ہو جائے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ مذہب اسلام حق اور سچا مذہب ہے. اس پر یا رسول اللہ کوئی دلیل دیجیے, کوئی معجزہ دکھائیے. سرکار نے کہا اے ابو بکر تم ملک شام گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ تجارت کے غرض سے. جی تجارت کا سامان لے کر گئے. فروخت کرنے کے بعد رات کو سوئے تھے. سونے کے بعد تم نے خواب دیکھا. وہ خواب جا کے بحیرہ راہب کے پاس بیان کیا اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق بحیرہ راہب نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ میرا معجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ, یعنی میرے بارے میں بحیرہ راہب نے جو بتایا تھا. حضور کہاں ہیں؟ آپ ذرا غور فرمائیے. حضور مکے میں ہیں. خبر کہاں کی دے رہے ہیں؟ ملک شام کی. ملک شام تو حضور نہیں گئے تھے. رات کی اس تنہائی میں جو خواب ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا انہوں نے تو خواب میں وہ منظر دیکھا تھا. حضور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے مکہ میں کہ میرا غلام جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے وہ آنے کے بعد اس سے مطالبہ کرے گا, معجزے کے بارے میں پوچھے گا تو وہ معجزہ اس کے لیے وہی بن جائے گا جو اس کے خواب ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی. تو اس وقت حضور پر کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی. جو لوگ آج کہہ دیتے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا اور تھا بھی تو اللہ ان کو اطلاع دیتا تھا, وہاں تو اطلاع نہیں دی تھی پھر بھی حضور نے بتا دیا. نہیں سمجھے؟ ارے ذرا شوق بیدار کرو. سبحان اللہ. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور کو علم ہوتا ہے جب وحی نازل ہوتی ہے. ارے اس وقت تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی جو مکہ میں رہ کر ملک شام کی اطلاع دے, ملک شام کی خواب کی خبر دے. یہاں تو وحی نازل نہیں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا, عطا فرمایا تھا. ہم نہیں کہتے, قرآن کہتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے ہر اس چیز کا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا تھا جو نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا اپنے حبیب پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بستر نور پر ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور بستر عائشہ پر ہیں. کھلا آسمان ہے, آسمان پر تاروں کی بوچھاریں, نرے تارے تارے, پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے, ستارے گچا گچ بھرے ہوئے ہیں. اب یہ کیفیت دیکھ کے حضرت عائشہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یا رسول اللہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں
اتنی نیکیاں کہ آپ کے صحابہ میں سے کسی شخص کی ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے ہمارے آپ کے ذہن میں وہ سوال کہاں پیدا ہوتے جو ان لوگوں کے ذہن میں ہوتے تھے. یا رسول اللہ آسمان میں آسمان کھلا ہوا تھا, چاندنی رات تھی, آسمان میں ستارے دیکھ کر سوال ذہن میں, یا رسول اللہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں آپ کے کسی صحابی رسول کی ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں, اتنی نیکیاں جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں وہ حضرت عمر کی ہیں. اللہ اکبر. اب ذہن میں سوال تھا ضرور, لیکن ذہن میں ایک اور خلجان تھا, وہ یہ تھا برجستہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیوں کا حال کیا, اپنے والد صاحب کی نیکیوں کا حال کیا. یعنی ذہن میں تو یہی تھا. تو دیکھیے حضور کا قول, حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی نیکی ایک طرف. ایک نیکی, ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جو عمر کی ساری زندگی کی نیکی اگر ملائے جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہ ہو سکتی. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اب ذوق اور بیدار کریے. حضور زمین پر فرش زمین پر ہو کر کے آسمان کے ستاروں کی گنتی لگا کر کے فرما رہے ہیں. ارے آسمان میں ستارے تو حضور نے گنے نہیں تھے کہ کتنے ہیں, تو حضور آسمان میں ستارے کتنے یہ بھی جانتے ہیں اور عمر کی نیکیاں کتنی یہ بھی جانتے ہیں, اور ان سے بھی بڑھ کر نیکیاں کس کی ہیں, وہ ابو بکر صدیق کی نیکیاں حضور یہ بھی جانتے ہیں. اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی. تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور جتنا ساتھ حضور کا ابو بکر صدیق نے دیا اتنا ساتھ کسی صحابی رسول نے نہیں دیا. جب مال کی باری آئی, اللہ اکبر, کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے کہ دنیا کے اندر انسان سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی. لیکن صحابہ کی جب ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں اپنی جان کو بھی پیش کیا, اپنے مال کو بھی پیش کیا اور اپنی اولاد کو بھی پیش کیا. جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان محبت کرتا ہے, مال, اولاد اور اپنی جان. جب حضور نے اعلان کیا کہ اپنے قیمتی سرمایہ کو, مال کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لاؤ, خرچ کرو, تو سارے صحابہ اپنے اپنے مکان پر گئے اور جانے کے بعد جو مال تھا وہ سارا کا سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور کچھ اپنے گھر پہ بھی. جب حضرت عمر نے یہ اعلان سنا تو حضرت عمر کے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق نیکیوں میں ہم سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں, لیکن آج اچھا موقع, آج میرے پاس بڑی دولت ہے, آج نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر صدیق سے. آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں ارے یہ مالدار تو ہم بھی سے مالدار ہوں گے, لیکن وہاں نیکیوں کا مسئلہ تھا. اگر یہ 10 رکعت پڑھے گا تو ہم 20 رکعت پڑھیں گے. یہ معاملات تھے صحابہ کے, اس لیے تو ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہمارے اوپر واجب ہے, کیونکہ انہوں نے جو اسلام کا ساتھ دیا ہے اتنا کسی نے ساتھ نہیں دیا. تو سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں مال لے کر کے آتے ہیں. اب عمر فاروق اعظم بھی لے کر کے آتے ہیں. حضور نے معلوم کیا عمر کتنا مال لے کر کے آئے ہو, کہا یا رسول اللہ مال پورا جمع کیا, اس کے 2 حصے کیے, ایک مال حضور آپ کی بارگاہ میں, ایک مال اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا ہے. اللہ اکبر. اب سیدنا صدیق اکبر مال لے کر کے آتے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر کا حال یہ ہے کہ جب مال حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں تو جو گھر سے چلے ہیں تو سارا مال آپ نے جمع کیا. یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے جو کھانے بنانے کے سامان ہیں, یعنی چمٹا, پھکنی, جھاڑو, برتن جو بھی تھے سارا سامان باندھا اور سارا کا سارا حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں. جو بدن پر لباس تھا اس کو اتارا اور اسی پوٹلی میں طور پر تو کفار و مشرکین چاپ سے ٹوٹ پڑے, اور کفار و مشرکین نے صحابہ کو
ان کا جتنا جی چاہا انہوں نے مارا. بعض صحابہ بے ہوش ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر کی بات چل رہی ہے تو انہیں پر گفتگو ہو کہ آپ کو بے تحاشا مارا اور اس قدر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے. یقین لوگوں کو گمان یہ ہو کہ شاید اس مار میں بچ نہیں پائیں گے. تو آپ کے خاندان کے لوگ آئے اور اعلان کیا جنہوں نے ان کو اس قدر مارا ہے ہم اس سے قصاص لیں گے, اس سے بدلہ لیں گے. سیدنا صدیق اکبر کو گھر لے کر کے آئے اور لینے کے بعد صبح سے شام تک آپ بے ہوش پڑے رہے. لیکن جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جملہ یہ تھا میرے مصطفیٰ کیسے. وہاں لوگ موجود تھے آپ کے خاندان کے, آپ کے گھر کے لوگ موجود تھے. یہ جملہ سن کے ناراض ہو گئے, آپ کو برا بلا کہا اور کہا جس کی وجہ سے یہ تمہارا حال ہوا ہے تم اسی کا نام لیتے ہو. تو اس کے بعد سے کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا ان کے لیے کچھ طاقت کی چیز کیا انتظام کیا جائے. آپ کی والدہ نے دودھ وغیرہ کا انتظام کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ماں کھانا تو بہت دور کی بات ہے, میں اپنی حلق میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں لوں گا جب تک اپنے مصطفیٰ کا حال نہ دیکھوں, اپنے مصطفیٰ کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لوں. کیوں وہ جانتے تھے یہ غلامی میں جو مصطفیٰ نے لیا ہے آج تو لوگ برا کہہ رہے ہیں, لیکن اسلام لانے کے بعد جب اسلام پوری طور پر پھیل جائے گا دنیا مر کر مٹ جائے گی, لیکن میرا ذکر قیامت تک چلتا رہے گا. جبھی تو 1400 سال کے بعد آج ہم ذکر کر رہے ہیں. اگر ان کے ماں باپ کی بات مانی ہوتی یا کفار و مشرکین کی بات مانی ہوتی آپ اسلام سے پھر جاتے تو یہاں ذکر صوبیدار میں کہاں ان کا ہوتا. جو آج ان کا ذکر ہو رہا ہے حضور کی جانثاری کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر امی سے کہا مجھے حضور کا دیدار کرو, میں جب تک حضور کو نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک پانی کا ایک قطرہ نہیں پیوں گا. تو کہا کسی نے کہ حضرت ارقم کے یہاں جب حضور کے حضرت ارقم ایک صحابی رسول ان کے یہاں تشریف رکھے ہوئے تھے تو جب ابو بکر صدیق ان کے مکان پر تشریف لے گئے حضور کو دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئی. حضور کے قدموں سے پڑ گئے, بہت دیر تک آپ روتے رہے, حضور کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. یہ محبت کی سیدنا صدیق اکبر کی. پھر کہا یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے, دعا فرمائیے کہ میری ماں اسلام قبول کر لے. حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دی دعا کی یا اللہ ابو بکر صدیق کی ماں کو اسلام کی دولت اور نعمت عطا فرما. ارے نعمت ہی ہے اسلام, اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ بہت بڑی شان ہے اللہ کی کہ ہمیں اپنا خلیل اپنا حبیب. اگر تمہیں حضور سے محبت تھی تو تم اس نام کو نام نہ رکھتے بلکہ جامعہ قادریہ رکھتے, جامعہ فاطمہ رکھتے, کوئی اور نام رکھتے تھے کہ تم نے وہی نام رکھا جہاں حضور کے قتل کا منصوبہ رکھا. کیا نام رکھا دارالندوا. پتا یہ چلا تم حضور کے نہیں ہو, حضور سے محبت کرنے والے, بلکہ اگر حضور سے محبت کرتے تو جہاں حضور کو یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے شہر بدر کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو پانی میں ڈبو کر ان کی جان لے لی جائے یا ان کو جو ہے ایک بارگی قتل کر دیا جائے, منصوب کس پر طے ہوا کہ اگر ایک شخص قتل کرے گا تو اسے قصاص دینا پڑے گا. کیوں نہ ہو ایک قبیلے کے ہر ایک فرد نوجوان کو چنا جائے اور جس میں تقریباً 50 لوگ ہوں, سارے لوگوں جو ہے اس کا ان کے سردار کے گھر کو احصار کر لیں. اب جو صبح نماز کے وقت نکلے تو انہیں ایک بارگی حملہ کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے. اس سے ان کے قبیلے کے لوگ سارے قبیلے سے تو مقابلہ کر نہیں پائیں گے, قصاص لے نہیں پائیں گے, اس سے ان کا قتل بھی ہو جائے گا اور ہمارے اوپر قصاص لے گا. یہ منصوبہ کہاں رچا؟ دارالندوا میں. وہی اسی نام سے دارالندوا کہاں کھولا؟ لکھنؤ کے اندر. اس سے یہ پتہ چلا تمہیں حضور سے محبت نہیں ہے. اگر حضور سے محبت ہوتی تو اس نام کو یہاں نام نہ رکھنا. تو یہ بات ہے. خیر حضور اسی رات آپ نے ہجرت فرمائی تو ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا, سارا سامان پھر باندھا. اب ان کے والد صاحب نابینا تھے, سوچا اگر والد پوچھے تو کیا اینٹوں بٹکرے اور وہ گٹی وغیرہ ہوتی ہے, بیٹی نے کہا اسما بیٹا یہ اینٹیں وغیرہ باندھ دو, چھوٹی چھوٹی پتھریاں جب میرا باپ طلب کرے تو یہی سامنے رکھے گا. وہاں بھی حضور ابو بکر صدیق کی کرامت ہے کہ آپ کی بیٹی نے کہا یہ سامان ہے, کیا ہے اس میں؟ تو اشرفیہ لگتی ہے,
تو الحمدللہ آپ کی دعا سے وہ اشرفیاں بن گئی، وہ ٹھیکری مٹی اشرفیاں بن گئی حضور کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ اب جب ہجرت کی رات آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہوئے چلے تو اس غار میں آپ پہنچے، کیا جس غار میں ذکر آتا ہے کہ حضور 3 دن اس میں ٹھہرے۔ ابو بکر صدیق پہلے اس غار میں گئے، اس میں کئی سوراخ تھا، کپڑا پھاڑ کے اس سوراخوں میں اپنے کپڑے ڈال کے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ تھا اپنا پیر لگا دیا، حضور سے کہا آئیے تشریف لائے، حضور تشریف لائے۔ اب اس میں ایک سانپ اژدہا جو روایتوں میں آتا 600 سال سے حضور کے دیدار کا منتظر تھا۔ یار تمہیں حضور میں عیب دکھائی دے، یہاں بے زبان جانور حضور کی دیدار کا مشتاق ہے، تم کیسے یار امتی ہو حضور کی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اسی کی خامیاں نکالتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ جانور حضور کی دیدار کا منتظر تھا۔ اب ابو بکر صدیق نے وہ پیر لگا دیا، اس نے کافی کوشش کری کہ پیر ہٹا دیں حضور کا دیدار ہو، لیکن نہیں۔ ابو بکر صدیق جانتے تھے، ابو بکر صدیق کو اس نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ ڈسا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک قابل غور بات، ایمان اگر آپ کا بیدار ہو تو سناؤ۔ ابو بکر صدیق نے اپنا مال بھی پیش کیا، کیا جان انسان کو محبوب نہیں ہوتی؟ ابو بکر صدیق جانتے نہیں سانپ کے اندر زہر کا مادہ ہے اور جس کو ڈستا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ سانپ ڈسے گا تو میری جان بچے گی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، ارے جان یہ تو ہزاروں قربان کر لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت۔ اور سانپ نے ڈسا اور دل میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ جان لینے پر قاصر ہے تو میرے مصطفیٰ بچانے پر بھی طاقت رکھتے ہیں۔ اور جب زہر پوری طور پر پھیل گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جب آنسو نکل کے چہرے پر دہا پر پڑے، اے ہے سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کے آنسو گرتے کہاں پر پڑتے ہیں؟ دامن پر، بدن پر، لیکن جب ابو بکر صدیق کے آنسو گرتے ہیں تو چہرے پر دہا پر پڑتے ہیں۔ جس چہرے کی قرآن نے تعریف کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ اکبر۔ حضور کی آنکھیں کھل جانے، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا؟ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ حضور نے لعاب دہن لگایا اور وہ فوراً زہریلا۔ آپ اگر 100 سال کا سانپ کاٹ لے تو اس کے زہر کا عالم آپ خود دیکھ لیجئے، آپ نے سنا ہوگا چھوٹا موٹا سانپ کاٹ لے انسان کی جان بچتی نہیں، مر جاتا ہے، وہاں 600 سال پرانا سانپ، اس کا زہر کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ مارنے کی صلاحیت رکھتا حضور، ہمارے بچانے کی صلاحیت رکھتے۔ لعاب دہن لگایا، فوراً شفا مل گئی۔ یہ دل میں محبت تھی۔ کچھ لوگ تو کہہ دیتے کہ حضور ہمارے مثل ہیں، ارے اگر حضور ہارے کوئی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے، اگر زہر پر لگا دے تو زہر سے انسان بچ جائے، اسے شفا یا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں عقیدت اور محبت تھی۔ اگر ان کے دل میں یہ ہوتی بات کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیسے آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور ہمارے مثل ہمارے بڑے بھائی ہیں، جس طرح سے ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ہم بھی وہی مقام پالیں گے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کے دل میں یہ ہوتی تو اس پھاڑ سے، اس سوراخ سے آپ ہاتھ رکھتے نہیں، پیر رکھتے نہیں، بلکہ ہٹا لیتے، اپنی جان کو قربان نہ کرتے، بلکہ جانتے تھے کہ یہ حبیب اللہ کے نبی ہے، یہ آخر الزمان آخری نبی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اسی لیے تو جان قربان کرتی تھی۔ اور دل میں یہ بھی تھا اگر ان کی بارگاہ میں جان پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہزاروں جانیں عطا فرمائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جیسے آپ لعاب دہن لگایا فوراً آپ کو شفا مل گئی۔ ادھر جب سیدنا صدیق جب ادھر حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تو علی سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا اے علی چاروں طرف سے جب کفار و مشرکین نے احصار کر لیا تھا تمہیں جان کا خطرہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ نوجوان کڑیل سارے لوگ تلوار لیے حضور کے گھر کے صحن میں دائیں بائیں کھڑے ہوئے، حضور نے کہا یہاں بستر پر سو جانا اور جو امانتیں ہیں صبح کے وقت ان کو دے دینا۔ تو علی سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں لگا، تمہیں نیند کیسے آئی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جس رات حضور ہجرت فرمائے تھے مجھے کہا تھا میرے بستر پر سو جانا، ایسی رات جو اس رات میں نیند آئی ساری زندگی میں ایسے کبھی نیند نہیں آئی۔
یہ محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، حضور کے قول پر عمل کی بات ہے۔ اگر ان کے دل میں یہ ہوتا کہ یہ تو ہمارے طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کبھی حضرت علی کے بستر پر نہ سوتے، اور کہا کہ یہ تمہیں یقین ایسے ہوا کہ دشمن تو سامنے کھڑے ہوئے تھے اور خدا نخواستہ تمہاری چادر نہ ہٹا کے فوراً ایک بارگی حملہ کر لیتے، تو کہتے ہیں کہ میرا یقین اور میرا ایمان کامل تھا کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان بکھر سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی بتائی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے کہا علی جو امانت ہے وہ دے دینا، اس کے بعد مدینہ چلے آنا۔ ہم اسی بات پر اٹے ہوئے تھے کہ حضور نے کہا امانتیں دے دینا اور دینے کے بعد مدینہ چلے آنا۔ اس بات کی دلیل تھی کہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا، حضور کا قول تھا کہ تم امانت دے کے مدینے چلے آنا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ حضور نے ایک مقام پر اور کہا، ایک صحابی رسول نے کہا کہ اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو تولا جائے اور ساری روئے زمین پر جتنے بھی مومن ہوں گے ایمان کو تولا جائے، تب بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ابو بکر صدیق کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔